السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الاحادیث النبویہ کا سلسلہ صحیح بخاری کے درس سے میں نے شروع کیا، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جس طرح کتاب کی تدوین کی ہے، تصنیف کیا ہے، تالیف کیا ہے، اس میں سب سے پہلے کتاب بدء الوحی کو لایا ہے، جس کو ہم مختصراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری جو کتاب، جو اہم ترین باب، وہ ہے کتاب الایمان، جس میں انہوں نے احادیث کو لانے سے پہلے ایمان کی تعریف اور ایمان کے اندر چند اختلافی جو بحثیں تھیں، اور ذرا علمی اور منہجی اعتبار سے بھی انہوں نے ان غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کی تھی جو اس زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، جس کے اثرات آج تک مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلی حدیث جو لائے ہیں، وہ حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس۔ یہ حدیث نمبر کے اعتبار سے 8ویں حدیث ہے، لیکن اس باب کے اعتبار سے یہ پہلی حدیث ہے، یعنی کتاب الایمان کے کتاب کے اندر کی یہ پہلی حدیث ہے، جس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس درس میں ہم مطالعہ کریں گے، پڑھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر سب سے پہلی حدیث لائے ہیں، لیکن اس حدیث کو لانے سے پہلے عمومی طور پر ایمان ایک ایسی چیز ہے جو گھٹتی بھی ہے، گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، اور اس کی صفت میں یہ چیز ہے کہ یزید بالطاعات وینقص بالمعاصی، طاعتوں سے، اطاعتوں سے، فرما برداری سے یہ بڑھتا ہے، گناہوں سے، معاصی سے یہ کم ہوتا ہے۔ اور اس کے دلائل کتاب و سنت سے، اسلاف سے، منہج سلف سے انہوں نے پیش کیا، اور فرقہ مرجیہ کا، معتزلہ کا، اور جو بھی انہوں نے غلط راہیں اختیار کی، اس کی تردید کی، مختصراً جامع طور پر انہوں نے الفاظ کو اس طرح بنایا، اس طرح جامع پہنایا کہ حدیث، قرآن کی آیتیں اور سلف الصالحین میں سے ان کے اقوال، ان تمام کو لا کر ثابت کر دیا کہ جو باطل نظریہ ہے، لا یزید ولا ینقص کا جو نظریہ ہے، بڑھتا بھی نہیں ہے، گھٹتا بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اور مرجیہ جو کہ صرف اور صرف ایمان پر تکیہ کر کے عمل سے لاپرواہ جو ہو گئے، اس کے بارے میں کھلی ہوئی تردید کر دی۔ پھر اس کے بعد اب حدیث لائے ہیں جو کہ یوں ہے، فرمایا حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ، عبید اللہ ابن موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ اخبرنا، ان کو خبر دیے، حنظلہ بن ابی سفیان، حنظلہ بن ابی سفیان نے ان کو یہ خبر دی۔ حنظلہ بن ابی سفیان کن سے خبر دے رہے ہیں، کن سے بات سنے؟ ان اکرمہ بن خالد، اکرمہ بن خالد سے سنے، اور اکرمہ بن خالد کس سے سنے؟
کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کر رہے ہیں، یہ صحابی ڈائریکٹ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے جسے متن کہتے ہیں، اب اوپر تک کا جو سلسلہ میں نے بیان کیا اسے سند کہتے ہیں۔ فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، حدیث کیا ہے؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اس کے بنیادی ستون 5 ہیں، اس عمارت کے بنیادی ستون 5 ہیں۔ تو فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمسین، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ دونوں ملا کر ایک۔ پھر فرمایا کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا، والحج، اور حج کا ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ حدیث مسلم کے اندر بھی آئی ہے، ترمذی کے اندر بھی آئی ہے، اور یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ بھی کتاب الایمان میں حدیث نمبر 1 کی حیثیت سے ذکر کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث مرفوع کو یہاں جس مقصد کے تحت بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ اعمال صالحہ اور اسلام ایمان کے اندر داخل ہیں، یہ بتانے کے لیے، کیونکہ عمل کا ذکر ہے پورا اسلام، لیکن یہ اسلام ایمان کے علاوہ ہے نہیں، ایمان میں داخل ہے۔ کہیں اسلام مراد لے کر ایمان کی باتیں قرآن میں آ گئی، کہیں ایمان کہہ کر اسلام کی باتیں، دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے نام کو استعمال ہوتے ہیں، دونوں مترادف الفاظ کی طرح۔ تو یہ بتانا ہے امام بخاری کو کہ یہاں اعمال کو اسلام کہا گیا جو کہ ایمان کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے اس میں ایک بات جو اہم ترین ہے وضاحت کے اعتبار سے، وہ یہ کہ شہادتین کے بعد سب سے پہلا ذکر جس ستون کا ہو رہا ہے وہ نماز کا ہے، اقام الصلاۃ، کیونکہ اگر اس کے اندر کوتاہی ہوئی نہ پڑھیں گے تو وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ یاد رکھیے جو کلی پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تو کفر تک کا فتویٰ دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اس سے توبہ کروائی جائے گی۔ لیکن جو نماز میں خامی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، اس کو تک صفات منافقین میں سے ایک خاص ذکر کیا گیا ہے۔ اسی لیے فرمایا سورہ نساء میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب ان سے نماز کے لیے کہا جاتا ہے یا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہے، سستی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور 5 چیزوں کو جو بتلایا گیا ہے اس میں یہ بات بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے، اولین ذکر جو آیا ہے وہ توحید کا ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ سب سے پہلی چیز ایمان کی ہو یا اسلام کی، ایمان ان تؤمن باللہ،
اور اسلام بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ تبارک و تعالی عبادت کے لائق ہے، عبادت کا وہی حقدار ہے، اکیلا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس کو بگاڑ کر صوفیہ نے جو بنایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کائنات میں کچھ نہیں ہے، یہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ یہ کلمے کی غلط ترجمانی ہے۔ ہر چیز کی نفی نہیں ہوئی یہاں پر، عبادت کے اعتبار سے اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، الہ کی نفی ہوئی، کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی موجود نہیں ہے، جو بھی موجود ہے وہ اللہ ہے۔ یہ تو سب سے بڑا کفر ہو گیا، اور اس حد تک ہمیں رٹایا پڑھایا گیا مدرسوں میں اور بچوں میں کہ آج اچھے اچھے بڑے بڑے علماء کے عقیدے بھی خراب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، ہر جگہ موجود ہے، کیونکہ جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ ہے۔ کلمے کے اندر ہی یہ بات، حالانکہ غلط، بالکل بہت بڑی گمراہی۔ تو اس حیثیت سے بات کو سمجھیے کہ بنیہ کے لفظ سے عمارت کی تشبیہ دی گئی، بنیاد۔ اب دیکھیے بنیاد کے اعتبار سے ایک خیمہ جو ہوتا ہے نا، اس زمانے کے اعتبار سے ذرا تصور کرو کہ خیمے میں سب سے پہلا جو بنیادی بیچ والا جو ستون ہوتا ہے نا، اسے قطب کہتے ہیں، اور اطراف کے جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ ستون ہو سکتے ہیں، یا اوتاد ہو سکتے ہیں، میخیں ہو سکتی ہیں، یا رسیاں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر بیچ کا جو اصل بھانسا ہوتا ہے، جو قطب ہوتا ہے، وہ اگر نکال لیا جائے تو لاکھ آپ کیا ہیں، خیمے اور خیمے کے جو میخیں ہیں، یا اگر دوسرے آپ کیا ہیں جو ستون ہیں، ان کو باندھنے کی کوشش کریں، خیمہ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو بعینی اسی طرح جو قطب کی طرح درمیان میں اونچا کرتا ہے، جس کے بعد کیا ہے چار طرف اس کو میخیں اوتاد لگا کر خیمہ بنایا جاتا ہے، ویسے ہی خیمہ کا یہ تصور اچھی طرح یاد رکھ لیجئے اس تشبیہ سے کہ ستون جو بیچ کا ہے وہ توحید ہے، وہ شہادتین ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ بیچ کا قطب کا کیا ہے، سب سے اہم ترین ستون ہے۔ یہ نہیں ہے ادھر نماز کا ستون ہے، زکوٰۃ کا ہے، حج کا ہے، صوم کا ہے، لیکن یہ بیچ میں نہیں کھڑا کیا گیا تو خیمہ پھر بنتا ہی نہیں۔ کیا بہترین تشبیہ ہے، دیکھیے اگر بیچ کا یہ توحید والا ستون نکال لو تو تم لاکھ میخیں گاڑو چار طرف، خیمہ بنے گا ہی نہیں۔ تو یاد رکھو یہی حال توحید کا ہے۔ اسلام کی بنیاد ایک خیمے سے تشبیہ دی جائے تو اس میں ستون جس سے خیمے کی شکل آئے گی، بنے گا، وہ توحید ہے۔ توحید میں کھوٹ ہے، پھر نمازیں جاری ہیں، تہجد کیا ہے جاری ہے، پھر نوافل جاری ہیں، پھر حج عمرہ ہر سال کیا عمرے پہ لگے ہوئے ہیں، حج پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن توحید میں خلل ہے۔ اللہ کے ہاں وہاں پہنچ کر بھی یا غوث کے نعرے چل رہے ہیں، وہاں پہنچ کر بھی یا محمد کے نعرے چل رہے ہیں، وہاں پہنچ کر بھی کیا ہیں جالیوں کو چوما جا رہا ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں، بقی میں چھپ چھپ کر کیا ہیں آوازیں دیے جا رہی ہیں، پکار غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو یہ عمرے، یہ حج، یہ نوافل، یہ سنتیں، یہ سب کچھ بیکار ہیں، کیونکہ پہلا جو ستون جس پہ خیمہ کھڑا ہونا ہے وہ ہے ہی نہیں، تو کھڑا کیسے ہوگا؟ تو اس مثال سے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ چار ستون جو دوسرے ہیں وہ دراصل بنیاد کا جو بیچ کا ستون قطب ہے اس کے بغیر بیکار ہے، خیمہ نہیں بن سکتا۔
بعینہ، اسی طرح توحید مخفوض ہے کسی مسلمان کی زندگی میں، بقیہ چاروں پہ وہ 100 نہیں 200% پرفیکٹ ہو جائے لیکن قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس حدیث میں حج کا ذکر پہلے ہے، صوم رمضان کا بعد میں ہے، اور بعض احادیث میں حج کا ذکر آخری میں آیا ہے اور صیام کا ذکر پہلے آ گیا ہے۔ کئی جگہ اس طرح کی تبدیلی ہوئی ہے احادیث کے اندر، لیکن بعض روایات میں حج سب سے آخری میں آیا ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں مشہور حدیث ہے کہ مل اسلام کے جواب میں ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اب دیکھیے یہاں پر ترتیب بدل دی گئی ہے، آخری میں کیا ہے؟ حج کا ذکر آیا ہے، جبکہ یہاں پر 4ویں نمبر پہ آیا ہے۔ تو یہ ترتیب جو کہ پہلے حج کا ذکر بعد میں رمضان کے روزے کا، یا بعض جگہ رمضان کے روزے کا ذکر بعد میں حج کا ذکر، اس حیثیت سے ترتیب میں اختلاف کے ساتھ آیا ہے۔ اسی وجہ سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے مسلم کی اس حدیث کو اصل قرار دیا ہے، اور بخاری شریف کی یعنی یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس روایت کو بالمعنی قرار دیا ہے۔ یعنی اصل میں تو کیا ہے، یہ ترتیب ہی صحیح ہے کہ صوم رمضان کے بعد ہی حج ہے، دونوں الفاظ آئے ہیں، لیکن اصل اسی کو ہم قرار دیں گے، یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اپنے جامع میں ابواب حج کے اعتبار سے، یعنی جو حج ہے اس کے ذکر میں کتاب الحج میں صوم کو مقدم کیا ہے۔ وہ حدیث بھی امام بخاری اپنی ہی بخاری کے اندر لائے ہیں، جس میں والحج کے بجائے صوم رمضان وحج البیت اس طرح بھی آیا ہے۔ تو یہ آگے پیچھے جو ہوا ہے وہ ترتیب کے اعتبار سے صحیح بھی ہے، اور آگے پیچھے ہونے سے اس کی عظمت میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اب یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک جو روزے فرض ہوئے ہیں یہ 2 ہجری میں نازل ہوئے، اور حج جو ہے نا وہ 6 ہجری میں فرض ہوا۔ تو اب اس کے اندر ڈیفرنٹ ہے۔ تو جب حج فرض ہوا ہوگا تب سوال ہوا یا تب بتانا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو مقدم کر دیا تاکہ اس کی اہمیت واضح ہو جائے۔ تو اس سے پہلے جب ذکر ہوا تو اس وقت صیام کا ذکر ہوا۔ تو اسی واسطے شارحین بخاری کہتے ہیں کہ جو بدنی اور مالی ہر 2 قسم کی عبادات کا مجموعہ ہے وہ حج ہے، خالی بدنی ہے تو وہ صوم ہے۔ اقرار توحید اور رسالت کے بعد پہلا رکن جو ہے وہ نماز ہے، اور دوسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، لیکن ان تمام کا مجموعہ جو بدنی بھی ہو مالی بھی ہو وہ حج ہے، جو کہ سب سے آخری میں ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس حیثیت سے بھی واضح ہو گیا کہ یہ ترتیب کہ نماز، پھر زکوٰۃ، پھر اس کے بعد رمضان کے روزے اور حج، یہ ترتیب مقدم ہے، اور یہ ترتیب میں وہ ترتیب بھی شامل ہو جاتی ہے جو میں ابھی بیان کیا کہ مالی ہو بدنی ہو، پھر کیا ہے وہ اعتقاد بھی شامل ہو گیا۔ اب آخری میں سب کا مجموعہ جو کہ حج ہے وہ قرار پایا۔ تو اس کی شان جو ہے کبھی کبھی مقدم ہونے کی وجہ شان بھی ہوتی ہے نا جی، کبھی کوئی اس کی فضیلت خاص ہے تو کبھی مقدم ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو ویسے ہی صوم کا جو ذکر مقدم ہوا ہے بعض احادیث میں، جیسے حج کا ذکر مقدم ہوا ہے تو ویسے صوم کا ذکر مقدم ہوا ہے۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہ بھی اس کی شان ہے۔ شان کیا ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منقول ہے کہ الصیام لی وانا اجزی بہ،
یعنی روزہ میرے لیے خاص ہے، میں اس کا اجر میں ہی دوں گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں کو تاب نہیں کہ اس کے اجر و ثواب کو وہ قلمبند کر سکیں، ہاں وہ لکھ سکیں۔ کتنا ثواب لکھیں گے جی، کیونکہ بے حساب ثواب ہے، تو اس واسطے کہا کہ اس کا اجر جو میں خود دوں گا، تو یہ اس کی فضیلت کے اعتبار سے کبھی مقدم کر دیا گیا۔ اور اسی طرح یہ بھی سمجھ لیجئے زکوٰۃ اور حج ایسے ارکان ہیں جن کے اندر عبادات کا وہ حصہ زیادہ صرف ہو رہا ہے جو مال کے ساتھ بدن کا بھی ہے، اور نماز جو ہے خالص ایک بدن کا عمل ہے، اور روزہ بھی آپ کہہ لیجئے کہ ایک خاص بدن کا عمل ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ارکان خمسہ میں جہاد کو شامل اس واسطے نہیں کیا گیا کہ وہ ہمیشہ فرض عین نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی وہ فرض کفایہ ہوتا ہے، اس واسطے اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ تو اب آئیے خلاصے کی طرف، اس حدیث کا خلاصہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت کی شکل دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کے 5 ستون ہیں، اور اس میں سب سے پہلے شہادتین کو شامل کیا، اور فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز جو سب سے مقدم ہے، تو یاد رکھو تمہاری اپنی زندگی میں بھی اس کو سب سے مقدم ہی رکھنا ہے۔ توحید کا خلل تمہارے اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔ یہ وہ ستون ہے جو قطب کی طرح خیمے کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد خالی شہادتین آپ کے ایمان کو کامل نہیں کرتا۔ اب آ گئی وہ بات جو مرجئہ وغیرہ کے اعتقاد کی وجہ سے لوگ عمل چھوڑے۔ ہم نے شہادتین کو مان لیا، ایمان ہمارے اندر ہے، تو اب عمل سے کیا سروکار، ہم تو کسی بھی طرح جنت میں جائیں گے۔ تو یاد رکھیے یہ مرجئہ کا فاسد عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے لوگ عمل بیزار ہوئے۔ ہاں مجھے کہتے ہیں نا عمل سے فارغ ہوا ہے انسان بنا کے تقدیر کا بہانہ، تو یہ عمل سے جو فارغ ہوئے، یہاں پر ایمان کے لیے یہ ہے کہ مقدم ہے، لیکن عمل سے خالی نہیں۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت پر اور بعد میں کیا ہے خصوصی طور پر عناوین آئیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اگر کوئی بندہ نماز ظہر کے وقت اسلام لایا، یعنی یوں سمجھو کہ 12 آج کے حساب سے 12:10 یا 12:15 کے اندر اندر نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اختتامی وقت ہے 3:12 یا 3:15 کے اندر اندر، تو کوئی 12:10 کو اسلام قبول کیا اور 3:15 کو مر گیا، تو اس سے سب سے پہلا سوال ظہر کے بارے میں ہوگا، کیونکہ وہ پورا ٹائم گزر چکا تھا جس میں اس نے نماز ادا نہیں کی، جو کہ وہ ادا کر لینا چاہیے تھا۔ پہلی پوچھ نماز کے بارے میں، یہ اگر اس میں وہ پرفیکٹ ہو گیا تو اگلے سوال آسان، اسی میں اس کے اندر خلل واقع ہو گیا تو یاد رکھو پھر تو مشکلات شروع۔ تو اسی واسطے اس کی بڑی اہمیت دلائی گئی کہ نماز سے فارغ، یعنی نماز کو چھوڑ کر مسلمان ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم کیا کریں جی، ہماری 55% سے زیادہ بلکہ 75% پبلک وہ ہے جو مسلمان ہے لیکن نماز نہیں پڑھتی، جو صرف سوائے جمعہ کو جاتی ہے، اور اس کو پکے سچے مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی ہے، جبکہ کیا ہے حدیث کو ہم غور سے دیکھیں گے تو یہ رکن وہ رکن ہے جو تمہارے لیے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرتا ہے۔ ہاں العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا، جس نے چھوڑا فقط کفر، اس نے تو کفر کیا۔ اصل میں ہمارے اور دوسروں کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے، نماز نہیں ہے تو پھر مسلمان ہونے کی نشانی بھی نہیں ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اس حدیث میں ارکان اسلام کو یاد کر لیجیے،
یہ بڑا بہترین موقع ہے، اور اس حدیث کے اس ٹکڑے کو یاد ہی کر لیں گے تو پورے ارکان آ جائیں گے۔ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ واقام الصلاۃ، یعنی یہ دونوں مل کے ایک ہو گئے، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ اور وصوم رمضان وحج البیت، یا والحج وصوم رمضان، جیسا کہ اس حدیث کے مطابق تو والحج وصوم رمضان۔ یہ متن کا ٹکڑا اگر یاد کر لیں گے تو ارکان اسلام مکمل یاد ہو جائیں گے، تاکہ آپ کو بہترین ایک سرمایہ ہے جو ایمان اور اسلام کے تعریفات یاد ہو جائیں گے۔ اب بچوں کو سکھا سکتے ہیں، آپ کہیں بھی کیا ہے درس دے سکتے ہیں، کہیں بھی آپ کیا ہے تربیت کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو کلمہ تک صحیح پڑھنے نہیں آتا، لیکن جن کو کلمہ آتا ہے لیکن ارکان اسلام کو صحیح طور پر بولنا نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم سے مستفید ہونے کا جو موقع دیا ہے، اس سے مستفید ہونے کی توفیق بھی عطا کرے اور شوق ذوق عطا کرے، اس کو سننے سمجھنے اور اس کو نشر و اشاعت کرنے کا ذوق عطا کرے۔ یہ بہترین مواقع ہیں جو MSLA لائف TV آپ کو فراہم کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس کے ساتھ ملیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔